बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कभी इंसान की जिंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं जिनका रंग बाकी दिनों से बिल्कुल जुदा होता है। आसमान वही, रास्ते वही, हवा वही, मगर दिल की धड़कनें जैसे अपनी ही जबान में कुछ और बयान करने लगे। कदम वही चलते हैं मगर मंजिल जैसे किसी और तरफ से पुकारने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का मामला मुझे ताज्जुब में डाल देता है, उसका हर हाल उसके लिए भलाई ही होता है। और यह बात सिर्फ मोमिन के लिए है। अगर उसे खुशी और नेमत मिले तो वो शुक्र करता है तो यह उसके लिए भलाई बन जाता है, और अगर उसे तकलीफ और मुसीबत आए तो वो सब्र करता है तो ये भी उसके लिए भलाई बन जाता है। इंसान कोशिश करे समझने की, लेकिन अल्फाज कम बढ़ जाए और एहसास हद से ज्यादा गहरा हो जाए। यही वो लम्हे होते हैं जब रूह खामोशी से अपना पैगाम भेजना शुरू कर देती है। कभी रातें यूं तवील महसूस होने लगती है कि नींद पलकों पर हो, मगर दिल बेचैनी के साथ जागता रहे, जैसे कोई नरम अदृश्य आवाज दिल की तहों से फुसफुसा कर कह रही हो, तू वो पहले वाली मंजिल पर नहीं, तेरी राह बदल चुकी है। दिल में एक अजीब सी हलचल, जैसे किसी अनजान के दरवाजे की कुंडी खुलने वाली हो, और खामोशी भी एक मानी खेज अंदाज से बता रही हो कि ये एहसास कोई मामूली मेहमान नहीं बल्कि एक आसमानी इशारा है जिसे नजरअंदाज करना कम अक्ली होगी। इंसान जाहिर में खामोश दिखाई दे, मगर अंदरूनी दुनिया में कोई तूफान सी हलचल जारी रहे। कुछ सवाल ऐसे उभरते हैं जिनका जवाब न किसी किताब में मिले, न किसी दोस्त से, और न ही किसी दुनियादार से। यही वो मकाम होता है जहां जमीन की आवाज भी कम और आसमान की रहमत भारी महसूस होने लगती है। आंखें वही मंजर देखे मगर दिल उनका मतलब पहले जैसा न समझे। ये एक नरम रूहानी दावत होती है जो हर एक को नहीं, सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो इस सफर के लिए चुन लिए जाते हैं। ऐसे वक्त इंसान को समझ लेना चाहिए कि यह सिर्फ जज्बाती एहसास नहीं बल्कि एक रूहानी सफर की खामोश शुरुआत है, जो बाहर की दुनिया राहों से नहीं अंदर की गहराइयों से तय होता है। इस सफर पर चलने वाले जल्दबाजी नहीं करते बल्कि तफक्कुर, तहम्मुल और रूहानी अदब के साथ हर कदम रखते हैं। यह राह उन लोगों की नहीं होती जो सिर्फ नजर से देखते हैं, बल्कि उनकी होती है जो दिल की सुन सकते हैं। अगर तुम्हारी जिंदगी में भी कभी ऐसा लम्हा गुजरा हो कि दिल चुपचाप मगर साफ साफ कह रहा हो कुछ बदल रहा है, बिना किसी वजह, बिना किसी आवाज, बिना किसी नजर आने वाले सबब के, तो यकीन रखो यह कोई आम तगय्युर नहीं, यह उन लकीरों की खामोश पेशी है जो शायद तुम्हारे आने वाले मकाम का दरवाजा खोलने वाली हो। और इस राह का पहला उसूल है ठहर कर सुनना, दिल की सरगोशी का एहतराम करना और उसे झुठलाए बिना महसूस करना, क्योंकि जिस दिल को यह पुकार महसूस हो जाए वो फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। कभी इंसान की जिंदगी में ऐसा दौर आता है जहां उसे महसूस होने लगता है कि उसके अंदर कोई ऐसा सफर शुरू हो चुका है जिसका रास्ता उसने खुद नहीं चुना, लेकिन फिर भी उसका दिल उसी रहनुमा ताकत की तरफ खींचता चला जाता है। ये वो मंजिल होती है जहां इंसान की बाहरी जिंदगी वैसी की वैसी रहती है मगर दिल की दुनिया बदलने लगती है। नजर वही रहती है मगर देखने का अंदाज बदल जाता है। सांसें वही होती है मगर उनका मकसद बदल जाता है। दिल की धड़कन उसी सीने में धड़कती है मगर उसकी आवाज अब कहीं और से आती हुई महसूस होती है, जैसे कोई रूहानी सदियों पुरानी दस्तक उसके अंदर तक पहुंच चुकी हो। धीरे धीरे इंसान को एहसास होने लगता है कि दुनिया की आवाजें अब दिल को पहले जैसी खुशी नहीं देती बल्कि एक अजीब सी सुकून अनजाने खालिक की तरफ से बुलाने लगता है। महफिलें पहले की तरह मजा नहीं दे पाती, गूंजती बातें असर नहीं करती और वह मुस्कुराहटें भी अपनी चमक खो बैठती हैं जो कभी दिल की चाहत हुआ करती थी। फिर बंदा महसूस करता है कि कुछ रिश्ते, कुछ चेहरे, कुछ महफिलें, कुछ बातें और कुछ लम्हे उससे दूर होने लगते हैं, और वह उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि उसे यकीन होने लगता है कि शायद ये जुदाई नहीं बल्कि रूह को किसी बेहतर मकाम पर ले जाने की तैयारी है। यहीं से इंसान समझना शुरू करता है कि हर मुलाकात सिर्फ मिलन नहीं होती और हर जुदाई सिर्फ बिछड़ना नहीं। कुछ रिश्ते दुआ बनकर आते हैं, कुछ सबक बनकर, कुछ रहमत बनकर और कुछ पर्दे में छुपी हुई हिकमत के साथ। इंसान की समझ पर एक ऐसा पर्दा उठने लगता है जहां उसे मालूम होता है कि तकदीर का सफर सिर्फ आंखों से नहीं पढ़ा जाता बल्कि उसे दिल की रोशनी से ही समझा जाता है।
یہی وہ احساس ہے جہاں دل کی نرمی، اندر کی بے چینی اور روح کی پکار تینوں ایک ہی دشا میں جاگنے لگتے ہیں۔ پھر انسان زندگی کے ہر واقعے اور ہر موڑ کو کسی حادثے کی طرح نہیں بلکہ ایک بھیجے ہوئے پیغام کی طرح سمجھنے لگتا ہے۔ اس کے اندر یقین پیدا ہونے لگتا ہے کہ ہر نقصان، ہر انکار، ہر رکاوٹ اور ہر درد اصل گراوٹ نہیں بلکہ منزل تک پہنچنے سے پہلے کا امانت در امانت پیغام ہے۔ وہ جاننے لگتا ہے کہ بندے کی تبدیلی اس کے چاہنے سے نہیں بلکہ مالک کے ارادے سے ہوتی ہے، اور جب یہ ارادہ اترتا ہے تو سب سے پہلے سوچ کی زمین بدلتی ہے، پھر دل کی دشا اور پھر سفر کا نشان۔ جب انسان کے اندر یہ تبدیلی اترنے لگتی ہے تو وہ اپنے حالات کو پہلے کی طرح اتفاق یا ظاہری نتیجہ نہیں سمجھتا بلکہ اس کے پیچھے کسی حکمت کی خوشبو محسوس کرتا ہے۔ اسے احساس ہونے لگتا ہے کہ ہر چیز کا وقت، ہر بات کا انداز، ہر ملنے اور بچھڑنے کی تفصیل سب پہلے سے طے شدہ تدبیر کا حصہ ہے، اور انسان اس لکھی ہوئی داستان کا مسافر ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بندہ الفاظ سے نہیں دل کی فہم سے سوچنے لگتا ہے، زندگی کو نام سے نہیں مطلب سے پہچاننے لگتا ہے، اور فیصلوں کو اپنی چاہت سے نہیں تقدیر الہی سے توڑنے لگتا ہے۔ اسی سفر میں انسان محسوس کرتا ہے کہ دنیا اپنی صورت نہیں بدلتی لیکن اس کی نظر بدل جاتی ہے، ہاتھ وہیں رہتے ہیں لیکن اس کی تشریح بدل جاتی ہے، اور راستے وہی رہتے ہیں لیکن ان کا مقصد بدل جاتا ہے۔ کچھ لمحے بندے پر ایسے گزرتے ہیں جہاں ظاہر میں اکیلا محسوس ہوتا ہے مگر اس کے اندر کوئی انجانی روشنی اس کے ہاتھ تھامے رکھتی ہے، کبھی اسے رونے دیتی ہے تاکہ دل کا بوجھ ہلکا ہو سکے، کبھی اسے خاموش کر دیتی ہے تاکہ سوچ کا دروازہ کھل سکے، اور کبھی اسے رکوا دیتی ہے تاکہ وہ فرصت میں اپنی روح کی آواز سن سکے۔ وہ دور ہوتا ہے جب بندہ سمجھتا ہے کہ راحت ہمیشہ مسکراہٹ میں نہیں ہوتی، کئی بار راحت آنسوؤں کے بعد کی خاموش تسلی ہوتی ہے جو انسان کو محض دنیا سے نہیں بلکہ اللہ سے جوڑ دیتی ہے، اور جب یہ جگار دل کی تہ تک اتر جائے تو انسان اپنا درد کسی مظلوم کی طرح نہیں بلکہ کسی مقصد والے یودھا کی طرح محسوس کرتا ہے جسے رب نے چن کر آزمائشوں کی آگ میں گزارا تاکہ اس کا دل کمزور نہ رہے بلکہ مقام حاصل کرنے لائق بن سکے۔ یہی وہ دور ہوتا ہے جب اللہ اپنے بندوں کی سوچ کو محض حالات تک محدود نہیں رہنے دیتا بلکہ اسے اس کے انجام کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ بندہ سمجھنے لگتا ہے کہ دنیا کی ہر رکاوٹ اس کی رفتار روکنے کے لیے نہیں بلکہ اس کی عقل، صبر اور یقین کو مضبوط کرنے کے لیے رکھی گئی تھی، کیونکہ کچھ منزلیں پیروں سے نہیں تحمل، تحقیق اور تزکیہ سے حاصل ہوتی ہے، اور جب یہ بات دل میں اتر جائے تو انسان کے لفظ بدلتے ہیں، اس کی صحبتیں بدلتی ہیں، اس کے ارادے بدلتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اس کی دعائیں بدل جاتی ہے۔ جب انسان اس مقام تک پہنچ جاتا ہے تو اس کی دعائیں محض خواہشوں کا بیان نہیں رکھتی بلکہ تعلق کا اظہار بن جاتی ہے۔ وہ پہلے کی طرح جلد بازی میں مانگنا، شکایت میں گرنا یا مجبوری میں رونا چھوڑ دیتا ہے۔ اس کی دعا اب ایک ایسے سفر میں بدل جاتی ہے جس میں الفاظ سے زیادہ یقین بولتا ہے۔ اسے یقین ہونے لگتا ہے کہ ہر دعا قبول ہونے کا اصلی وقت وہی ہے جو رب نے مناسب سمجھا ہے، اور ہر دیر اس کی بے توجہی نہیں بلکہ بہتر انجام کی تیاری ہے۔ یہی جذبہ ہے جہاں انسان اپنے تعلق کو محض ضرورت کی تقسیم نہیں رکھتا بلکہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا اسی روحانی احساس سے نکلے جس احساس سے اس کے دل میں صبر اترا اور اس کی سوچ میں مقصد بن گیا۔ وہ سمجھ لیتا ہے کہ دعا مانگنے والا اگر بدل جائے تو دعا کا جواب بھی اسی انداز میں ملتا ہے۔ دھیرے دھیرے انسان کے اندر یہ احساس بھی بنتا ہے کہ اصلی دولت اور نعمت محض وہ چیزیں نہیں جو اس نے حاصل کی بلکہ وہ صفات ہے جو اللہ نے اس میں پیدا کر دی، جیسے حکمت، توکل، نفس پر قابو اور دنیا کی ہر صورت کے پیچھے اصل حقیقت دیکھنے کی صلاحیت۔ جب یہ سمجھ دل میں بیٹھ جاتی ہے تو انسان کسی چیز کے ملنے پر فخر نہیں کرتا اور کسی چیز کے کھونے پر ڈوب نہیں جاتا، کیونکہ اب اس کا دم دنیا سے نہیں تدبیر ربانی سے بندھا ہوتا ہے۔ ہر حال میں رب کی رہنمائی تلاش کرتا ہے، کبھی خاموشی میں، کبھی تجربے میں، کبھی رکاوٹ میں اور کبھی اس سکون میں جو بنا کسی وجہ دل پر اتر آتا ہے۔
یہیں سے بندے کی زندگی میں ایک ایسی نجاکت پیدا ہوتی ہے جہاں وہ دنیا کے شور میں بھی عبادت کی خاموشی محسوس کرتا ہے اور اس بات پر یقین کر لیتا ہے کہ جو تمہارے لیے لکھا جا چکا ہے وہ تم سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا۔ جب روح کا یہ سفر آگے بڑھتا ہے تو بندہ سمجھنے لگتا ہے کہ نعمت محض ملنے سے ثابت نہیں ہوتی، بلکہ اس قابلیت کے بننے کا سفر بھی خود ایک نعمت ہوتا ہے جو محسوس کرنے لگتا ہے کہ پہلے جو درد، مایوسی، تنہائی، انتظار یا ٹوٹنا اس کے لیے بوجھ تھی، دراصل وہی اس کی روح کی تربیت تھی۔ انسان کے دل کی گہرائی میں نہ چوٹ کے نظر کی وسعت بنتی ہے، نہ نقصان کے بنا کسی سوچ کی روشنی اندھیروں کی پوری نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کبھی کبھی نعمت کے آنے سے پہلے انسان کو اس کی اہمیت اور قیمت محسوس کراتا ہے، تاکہ جب وہ نعمت اس کے ہاتھوں میں پہنچے تو بس محض استعمال نہ ہو بلکہ وہ سنبھالی جائے، پہچانی جائے اور شکر کے ساتھ جیا جائے۔ دھیرے دھیرے اس سفر میں انسان پر ایک اور حقیقت کھلتی ہے کہ انسان بدلتا تو ہے، اس کی تلاش بھی بدل جاتی ہے۔ اب وہ لوگوں کی تسلیم، تعریف، واقفیت اور سنگت سے زیادہ اپنے روح کی سچائی، اللہ کی رضا اور اپنے مقصد کی سادگی کو ترجیح دینے لگتا ہے۔ یہ بھی سمجھ لیتا ہے کہ انسان کی اصلی قیمت اس چیز میں نہیں ہوتی جو اس نے جمع کی، حاصل کی یا دکھائی دی، بلکہ اس چیز میں ہوتی ہے جو اس نے سیکھی، سہا اور نبھائی۔ اس مقام پر انسان کی سوچ اتنی پختہ ہو جاتی ہے کہ وہ اب ہر شخص، ہر وقت اور ہر واقعے کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیتا۔ وہ صرف انہی باتوں کو اوپر رہنے دیتا ہے جن میں ان کے سفر کا مقصد اور انجام کی خیریت شامل ہو۔ یہی وہ دور ہے جہاں انسان کو احساس ہوتا ہے کہ بدلاؤ کا اصلی میراث علم اور احساس کا اتحاد ہے، اور جب یہ اتحاد مکمل ہو جائے تو انسان دنیا کی راہوں پر نکلے پھر بھی کھویا ہوا مسافر نہیں بلکہ پہچانا ہوا سفیر ہوتا ہے۔ اس وقت اس کی زبان سے دعا نکلے تو اللہ کو چھوتی ہے، اس کی نظر مڑے تو منزل کا نقشہ بدل دیتی ہے، اور اس کا دل جب کسی فیصلے پر یقین کر لے تو پوری کائنات اس کے خلاف نہیں بلکہ اس کے حق میں تدبیر کرنے لگتی ہے، کیونکہ وہ اب دوسروں جیسا نہیں رہا بلکہ رب کے لحاظ سے تیار کیا ہوا بندہ بن چکا ہوتا ہے۔ جب انسان کی سوچ اس مقام پر پہنچ جائے گی، اس کی کوششیں، دعائیں، امیدیں اور روحانی پہچان کسی دنیائی مقصد، تعریف یا نظر آنے والی کامیابی سے اوپر اٹھ کر صرف اللہ کی خوشی کے لیے ہو جائے، تب اس کے دل میں ایک نئی قسم کی سمجھ پیدا ہوتی ہے، نعمت کی پہچان کا علم۔ کیونکہ نعمت کی طلب کرنا تو آسان ہے اور اسے حاصل ہونے پر خوشی بھی ہر دل محسوس کر لیتا ہے، لیکن بہت کم لوگ یہ پہچان پاتے ہیں کہ کبھی کبھی نعمت کی شروعات آواز سے نہیں، خاموشی سے ہوتی ہے، مسکراہٹ سے نہیں، تجربے سے ہوتی ہے، اور حاصل سے نہیں، چھوٹ جانے سے ہوتی ہے۔ جب انسان حالات کو محض باہری نظر سے دیکھنے کی بجائے اپنی روح کی گہرائی سے محسوس کرنے لگے، تب سمجھنے لگتا ہے کہ نعمت ہمیشہ نظر آنے والی آرام دہی کامیابی یا خوشی کے روپ میں نہیں اترتی، کبھی وہ لفظوں کے بغیر سکون میں چھپی ہوتی ہے، کبھی دل پر اترنے والی ہدایت میں، کبھی بے ایمانی رشتوں سے چھٹکارے میں، اور کبھی اس چیز سے دور کر دینے میں جس کا ہاتھ اس کی روح کی ترقی کے خلاف تھا۔ وہی انسان یہ راز سمجھتا ہے کہ اللہ کی رحمت محض ملا دینے کا نام نہیں، کئی بار بچا لینے کا نام بھی ہے۔ اس سیرے پر انسان کی نگاہیں دنیا کی اچھائی برائی سے آگے بڑھ کر ہر موسم اور حالات میں حکمت تلاش کرنے لگتی ہے۔ اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ کی لکھی ہوئی چیز اپنے مقرر وقت پر ہی نعمت بنتی ہے، ورنہ وہی چیز جلد بازی میں آزمائش بن کر دل پر بھاری پڑ سکتی ہے۔ پھر وہ فرق سمجھ لیتا ہے کہ جو چیز جلدی مل جائے وہ ہر دفعہ برکت والی نہیں ہوتی، اور جو چیز دیر سے نصیب ہو اکثر روح کو صاف اور ارادے کو بلند کر جاتی ہے۔ اسی سمجھ کی بدولت اس کا دل ٹوٹنے کی بجائے یہ کہہ کر مطمئن ہو جاتا ہے جو میرا لکھا ہوتا ہے، میرا راستہ اسے مجھ سے دور نہ کر سکا۔ اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھنا، زندگی چاہے کتنی بھاری کیوں نہ لگے، حالات چاہے جتنے تنگ کیوں نہ ہو جائے، اور قسمت چاہے جتنے دھیمی کیوں نہ لگے، مگر نہ تو تمہاری دعا بے معنی ہوتی ہے اور نہ تمہارے آنسو بنا گواہ کے گرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں گرا کر چھوڑ دینے والا رب نہیں بلکہ سنبھال کر اٹھانے والا رب ہے۔ کبھی کبھی وہ تمہاری منزل دیر سے اس لیے دیتا ہے تاکہ جب وہ چیز تمہیں ملے تمہاری روح اسے سنبھالنے کی قابلیت رکھے۔ اس لیے مایوس مت ہو، خود کو
कभी बदकिस्मत मत समझो और अपना दामन किसी भी गुनाह या हालात की वजह से खाली मत समझो। अल्लाह का खजाना इतना बड़ा है कि अगर तुम टूट कर भी मांगो तो भी वो तुम्हें अपनी रहमत के साथ उठा लेता है, और इतना रहीम है कि अगर तुम रास्ता भूल भी जाओ तो वो तुम्हें फिर से अपनी तरफ बुलाता है। कभी अपनी कीमत लोगों से मत पूछो, तुम्हारी असली कीमत वो रब जानता है जिसने तुम्हारा दिल चुना, तुम्हें आंसू दिए और तुम्हें दुआ की तौफीक बख्शी। इस दुनिया की तालियों से ज्यादा कीमती वो लम्हा है जब आसमान तुम्हारे नाम पर रहमत की बारिश दर्ज करता है। अगर ये अल्फाज तुम्हें कहीं भी दिल के अंदर मुलायम जगह पर छू गए हो तो कमेंट में सिर्फ इतना लिख देना, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मेरा रब मेरे साथ है। अगर तुम चाहते हो कि यह पैगाम किसी और के भी टूटे दिल को सुकून बनकर पहुंचे तो मेहरबानी करके इसे शेयर करें। हो सकता है किसी की रूह आज इसी का इंतजार कर रही हो। और अगर आप इस तरह की रूहानी दिल को छू लेने वाली अल्लाह की मोहब्बत से भरी बातें सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलकर दुनिया की नहीं दिलों की तामीर करेंगे। ए मालिक कायनात, जो ये सुन रहा है उसके दिल से घबराहट दूर कर दे, उसकी दुआओं में यकीन, उसकी रूह में सुकून और उसके सफर में रहमत लिख दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।